بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نحویر کا ایک نیا سبق اپنے چینل کے اعتبار سے تقریباً 27واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور اس اعتبار سے تو کتاب کے اعتبار سے سبق نمبر 19 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسماء عاملہ کا بیان آپ کے سامنے شروع کیا تھا۔ آج جو ہے آپ کے سامنے عوامل معنویہ کا بیان کر رہے ہیں۔ اب تک آپ کے سامنے عوامل لفظیہ کا بیان کیا گیا، اور عوامل لفظیہ جو ہیں وہ ہیں 98 ہیں، اور عوامل معنویہ وہ صرف 2 ہیں۔ یعنی عوامل معنوی کا مطلب جو ہوتا ہے جن کا تلفظ نہیں کیا سکتا۔ اب فرماتے ہیں عوامل معنویہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدا، جس کو کہہ سکتے ہیں مبتدا ابتدا۔ دوسرا ہے فعل مضارع کا حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہونا، یعنی حروف ناصبہ ان، لن، کئی، زن، اور اسی طرح جوازم یعنی لم، لما، لام امر، لائے، نہیں، ان شرطیہ، ان کا دخول اگر جب فعل مضارع پر نہ ہو تو ایسی صورت میں مضارع جو ہوگا وہ عامل معنوی کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اب یہاں پر تفصیل بیان فرما رہے ہیں، تو عوامل معنویہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدا، دوسرا ہے فعل مضارع کا حروف نواصب اور جوازم سے خالی ہونا۔ اب فرماتے ہیں ابتدا، مثلا ابتدا، ابتدا کہتے ہیں یعنی اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ اسی طرح فعل مضارع کو بھی عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ اچھا، یہ عوامل معنویہ کیا ہیں؟ یہ چونکہ آدمی ہیں، اس لیے ان کا اس میں تلفظ نہیں آ سکتے ان کے عامل کے، برخلاف لفظی عامل کے تو اس میں جو ہوتا ہے وہ ان کا تلفظ ہوتا ہے۔ تو لفظی عامل کے تلفظ کا ایسا ہوتا ہے کہ لفظی عامل میں جو تلفظ ہوتا ہے تو کبھی ان کا خود تلفظ ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں این یضربا، این یضربا، یضربا پہ جو نصب آیا یہ ان کی وجہ سے آیا، تو یہ ان پڑھنے میں آ رہا ہے۔ اور کبھی اس پر دلالت کرنے والے لفظ کا تلفظ ہوتا ہے، خود اس کا تلفظ نہیں ہوتا، جیسے کہ حتیٰ کے بعد یہ ان مقدر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کیا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے بعد والا منصوب ہوتا ہے، تو خود ان تو پڑھنے میں نہیں آتا لیکن اس پر دلالت کرنے والا حتیٰ پڑھنے میں آتا ہے۔ اب معنوی عامل جو آپ کے سامنے ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ ایک تو مبتدا خبر کا عامل یعنی ابتدا، جس کو بول رہے ہیں ابتدا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا۔ فرماتے ہیں یعنی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا، یہ مبتدا اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ مثلا زید قائم، یہاں زید کو جو آپ دیکھ رہے ہیں زید کھڑا ہے، اس میں زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، اور یہ دونوں ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہیں، دونوں ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ ان سے پہلے نہ تو زید سے پہلے کوئی ایسا عامل لفظی ہے اور نہ قائم سے پہلے ہے، تو یہ خود جو ہے ابتدا کی وجہ سے دونوں مرفوع ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع کا عامل یعنی نواصب و جوازم سے خالی ہونا۔ فعل مضارع جب عامل ناصب سے بھی خالی ہو اور ناصب جازم سے بھی خالی ہو تو ایسی صورت میں فعل مضارع بھی مرفوع ہوگا، لیکن جب اس پر حروف ناصب اور جازم آ جائے تو اب یہ ایسی صورت میں اس کو عامل لفظی کی بنیاد پر یا تو یہ منصوب ہوگا یا مجزوم ہوگا۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، فرماتے ہیں تنبیہ، خیال رہے کہ مبتدا اور خبر کے عامل میں 2 مذہب اور ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ بیان فرما دیا آپ کے سامنے کہ ان دونوں کا عامل جو ہے وہ ابتدا ہے، ابتدا کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ مبتدا اور خبر کے عامل میں 2 مذہب اور ہیں۔ ایک تو یہ کہ مبتدا میں عامل ابتدا ہے اور خبر میں عامل مبتدا ہے، یعنی مبتدا میں عامل تو ابتدا ہے اور خبر میں عامل مبتدا ہے۔ دوسرا یہ کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے میں عامل ہیں۔ تو اس طرح سے 3 مذہب ہوئے۔ مبتدا اور خبر کے عامل کے بارے میں ایک قول آپ نے اوپر سن لیا، اور 2 یہ ہوئے، اور جو اوپر قول بیان کیا گیا یہ بصریوں کا مذہب ہے، اور یہی مصنف کا مختار اور مذہب ہے، جس کے مطابق دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے۔ دوسرا قول جو آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ مبتدا کا عامل ابتدا ہے
اور خبر کا عامل مبتدا ہیں۔ اس قول کے مطابق مبتدا کا عامل تو مانوی ہوگا، لیکن خبر کا عامل اس صورت میں لفظی ہو جائے گا۔ کیا کہ مبتدا میں عامل ابتدا ہے اور خبر میں عامل مبتدا ہے، تو مبتدا کا عامل یہاں پر مانوی ہوگا اور خبر کا عامل اس صورت میں لفظی ہو جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے میں عامل ہیں، تو ایسی صورت میں تیسرا کوئی مبتدا خبر میں عمل کرتا ہے اور خبر مبتدا میں، اس لحاظ سے دونوں کا عامل لفظی ہو جائے گا۔ تو پہلے قول کے مطابق دونوں کا عامل مانوی ہوگا، دوسرے قول کے مطابق مبتدا کا عامل مانوی ہوگا اور خبر کا عامل لفظی ہوگا، اور تیسرے قول کی بنیاد پر دونوں کا عامل لفظی کہلائے گا۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں دوسرا جو ہے یعنی عامل مانوی میں سے فعل مضارع کا حروف نواسب و جوازم سے خالی ہونا، یعنی دوسرا عامل مانوی فعل مضارع ہے، یعنی فعل مضارع میں عامل مانوی فعل مضارع میں عمل کرتا ہے۔ فعل مضارع کا عامل لفظی کیا ہے؟ ناصب و عامل لفظی تو جو ہوتا ہے وہ ناصب و جازم ہوتا ہے۔ اب عامل لفظی سے خالی ہونا یعنی ناصب و جازم سے خالی ہونا۔ اگر فعل مضارع پر لن داخل ہو جائے گا تو فعل مضارع منصوب ہو جائے گا جس کا عامل لن ہوگا، اب اس پر ناصب آ جائے گا، اور اگر اسی طرح لم داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں فعل مضارع لم کی وجہ سے مجزوم ہو جائے گا، تو اب یہ لم جو ہوگا جازم آیا۔ اب فرماتے ہیں یہ فعل مضارع کو یعنی یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا یہ فعل مضارع کو رفع دیتا ہے، جیسے یضرب زیدن۔ اب یہاں دیکھیں یضرب زیدن میں یضرب اس لیے مرفوع ہے کہ وہ ناصب اور جازم سے خالی ہے، کہ لفظی عوامل سے خالی ہے۔ یہ جو مذہب ہے وہ ابن مالک کا مختار ہے۔ اور دوسرا قول فعل مضارع کے بارے میں یہ ہے کہ فعل مضارع کا اسم کی جگہ میں واقع ہونا اسے رفع دیتا ہے۔ مثلا زیدن ضاربن، یہ ضاربن جو ہے یہ ضاربن جو ہے اسم ہے، اور اس کی جگہ میں اگر فعل مضارع کہیں یضرب، تو یضرب جو ہے یہ اسم کی جگہ میں واقع ہوا، اور اسم مرفوع ہے تو یضرب بھی مرفوع ہے۔ تو دوسرا قول یہ ہے۔ تو دونوں کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ عامل مانوی جو ہے کلام عرب میں دو ہیں، ایک فعل مبتدا اور خبر کا عامل، اور دوسرا فعل مضارع جبکہ وہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہو۔ تو آج کا یہ عوامل نحو کا بیان اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مکمل ہوا۔ تو آج کا یہ بیان ہمارا مکمل ہو گیا۔ جب تقریباً 27واں سبق چینل کے اعتبار سے آج کا یہ سلسلہ ہمارا کیسا لگا ضرور بتائیں، اور کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کرے، دوسروں کو شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔